اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ سے میں دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ ہمارا بھی اس ارمین شیخان کا سفر شروع ہو چکا ہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت بندوں سے ایک چیز کا طالب ہے، عجیب بات ہے، ساری کائنات اس کی طالب ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایک کام ایسا ہے کہ رب ذوالجلال بندے سے طالب۔ اللہ کی طلب کیا ہے؟ اللہ کی طلب یہ ہے کہ بندے کے اندر یکسوئی پیدا ہو۔ مشکل ترین کام جو ہے نا، یہ ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال ڈیمانڈ کر رہا ہو تو بالکل معمولی چیز ہوگی۔ اللہ رب العزت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف کامل طور پر متوجہ، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے، اس سے تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھرپور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بندوں ہی کا فائدہ، تو رب ذوالجلال بندوں کا بڑا فائدہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف بھرپور قسم سے متوجہ ہو۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائے جب میں وظیفہ کروں تو میرا رب بھی راضی ہو جائے اور رب کی ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو وظیفہ عطا فرمایا، فرمایا اجھد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگا۔ دنیا کے اندر بے رغبتی کیسے ہے؟ اب وہ بے رغبتی کیا ہے؟ کیا کھانا پینا چھوڑ دیں، لباس پہننا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 قوتیں عطا کی ہیں، چکھنا، سونگھنا، دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا، جنہیں قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری سمیٹ کر، ساری قوتیں سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، سبحان اللہ، جو تو نے آنکھ دی ہے، بصارت دی ہے، حکم تیرا ہی چلے گا، بتا کیا کروں، بتا کیا کروں۔ سماعت تو نے دی ہے لیکن حکمرانی تیری چلے گی، بتا کیا کروں۔ تو نے لمس والی قوت دی ہے، حکمرانی تیری۔ اب یہ ہے وہ اصل میں دنیا کے اندر بے رغبت ہوتا ہے، جہاں جہاں آنکھ اٹھانے کا حکم ہو آنکھ اٹھا کر چلے، جہاں آنکھ جھکانے کا حکم ہو وہاں پر آنکھ کو جھکا کے، یہ ہے دنیا کے اندر بے رغبت ہوتا ہے۔ جس وقت یہ بندہ 5 حواس ظاہری اور اسی طرح سے وہاں پر بندے کی 5 باطنی قوتیں ہیں، یہ 5 باطنی قوتیں یہ بھی اللہ کے نام پر کر دیتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے بندوں پر پیار آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، حکم یہ ہے جب تم نماز پڑھنے لگو تو تمہیں شدت کے ساتھ پیشاب آیا ہو تو نماز نہ پڑھو، موقوف کرو، پہلے پیشاب کرو، اگر رفع حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے رفع حاجت کرو، نماز بعد میں پڑھو۔ ایسا نہ کرو کہ ادھر روٹی پکائی ہوئی ہے، توے پہ ڈالی ہوئی ہے اور ادھر تم 2 نفل شروع کر دو، نہیں، پہلے روٹی پکا لو، نفل بعد میں۔ یکسوئی رب ذوالجلال بندوں کی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ اپنے گھروں کی بنیادیں قائم کر چکے ہیں، ابھی تک چھت نہیں ڈالی، میرے ساتھ وہ جہاد پر نہ جائیں۔ یکسوئی نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اپنی بکریوں کے جفتی کا عمل کروا چکے ہیں،
اور اب انہیں امید ہے کہ اب وہاں ان کی بکریاں بچے جنم دینے کے قریب ہیں، اور میں ابو بھی میرے ساتھ رہا، یکسوئی متصل۔ ہم نے آج یکسوئی کو تباہ کر کے رکھا۔ یہ ٹیلی فون کا فائدہ بھی ہے، جیسے قاری صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تو فائدہ بھی ہے، مگر نقصان اتنا ہے، یکسوئی اتنی غارت ہو جاتی ہے کہ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، آگے 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 ادھر کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر یکسوئی برباد ہوئے۔ حالانکہ ادھر حکم یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ یکسوئی کا طالب ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اس کے جلووں کو خود تک رہے۔ یہ ہے یکسوئی، ارتکاز، توجہ۔ اور اگر تم اسے اس پوزیشن میں ہو کہ اگر اسے تم نہیں دیکھ رہے، تمہاری حالت پوزیشن یہ نہیں ہے، اتنا تو یقین کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا جہاں لکھا نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لوگ سیٹلمنٹ ہونا شروع کر دیتے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ قدرت کی آنکھ دیکھ رہی ہے، قدرت کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو پھر بندہ وہاں پر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں سے بس ایک چیز کا طالب ہے کہ میرا بندہ توجہ کے اندر ارتکاز پیدا کرے۔ نماز ہے تو ارتکاز کے لیے، روزہ ہے تو ارتکاز کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کرنے ہیں تو اس لیے کہ بندے کے اندر ارتکاز پیدا ہو۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، انی عالم انک حجر لو لم ار حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک اب استلمک ما قبلتک ولا استلمتک۔ حجر اسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، بڑا اچھا ہے، مگر تجھے میں چومتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے لب تیرے پر لگے۔ یہ یکسوئی ہے۔ جب توجہ کے اندر ارتکاز پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی توجہ کے اندر ارتکاز پیدا کرے۔ عقل والی قوت میں ارتکاز جب پیدا کرتا ہے بندہ تو حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ غضب والی قوت میں جب ارتکاز پیدا کرتا ہے تو یہ اس بندے کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ شہوت والی قوت میں بندہ ارتکاز پیدا کرتا ہے، یکسوئی پیدا کرتا ہے، جو جہاں اس نے چاہا وہیں پر اپنے آپ کو محدود کرتا ہے، عفت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں قوتیں آپس میں مل جاتی ہیں پھر ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور یہ مشکل کام، ہم حقیر سے لوگ ہیں، ہماری توجہات کہاں ایسی ہیں، کہاں ایسی توجہات ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں التجا تو کرتے ہی رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہماری قوتوں کو، پھر جس وقت ہماری قوتوں کے اندر ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے، یہ وہ بندے کا مقام ہوتا ہے، یہ وہ بندے کا مقام ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ اصل میں بندوں کا وہ رشک کی جگہ بن جاتا ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال ایسے بندوں پر رشک کرتا ہے۔ ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، جن کا اتنا ارتکاز پایا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگرچہ وہ پھٹے پرانے کپڑے لے کر آ جائے، الجھے ہوئے بال لے کر آ جائے، اگرچہ وہ اپنے انداز فقیرانہ حقیرانہ لے کر آ جائے، لوگوں کی طرف سے تنفر پایا جا رہا ہو،
مگر وہ یکسو اتنا ہو چکا ہے کہ رب ذوالجلال پھر اس سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے، لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر یہ کوئی بات رب ذوالجلال سے کر دیتا ہے، میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جا میں کرتا ہوں۔ یکسوئی پیدا، اصل یہ ہے یکسوئی۔ ہم بہت سے وظیفے کرتے ہیں، بہت سے وظائف کرتے ہیں، مگر اتنی مرتبہ یہ تسبیح، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ، اس سے میں کہتا ہوں ذرا کم کر لیں، لیکن کریں یکسوئی۔ ہماری یکسوئی باقی نہیں رہتی تو 10 20 50 100 تسبیحات، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے فرمائی، ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے، آج فرمایا مذہب کی پیار سے فرمایا پیر جی ایک بندہ ایسا ہے اس وقت بیدار ہوتا ہے جب کوئی بیدار نہیں ہوا ہوتا، اور وہ سوتا اس وقت ہے تالے مسجد کے لگا کر جب سارے پہلے سو چکے ہوتے ہیں، وہ بعد میں سوتا ہے، مگر اس کا روحانی سفر آگے نہیں بڑھتا۔ جی وہ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کے اندر اخلاص نہیں پائے گا، اخلاص نہیں پایا جاتا۔ اور اخلاص کے لیے مجھے بڑا لطف آیا جب میں نے یہ قرآن المقدس کا حصہ پڑھا، ان لکم فی الانعام عبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کیونکہ دیکھو یہ جو جانوروں کے مادہ جانوروں سے دودھ آتا ہے کتنا ریفائن ہوتا ہے، حالانکہ ایک طرف ان کے گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف ان کے خون ہوتا ہے، دونوں کے درمیان سے ہو کر آتا ہے، فرمایا لبنا خالص، یہ خالص دودھ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہوتی، اسے خالص کرو۔ اور ایسا ہی خلوص رب ذوالجلال بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی دنیا داری نہ ہو، کوئی دوسروں کو چھوٹا کرنا، اپنی ذات کو بڑا کرنا نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا علمی طور پر کہ میں بڑا ہوں، نہ۔ وہ ہمارے استاد صاحب مولانا ظفر اقبال خان صاحب رحمۃ اللہ، وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، بڑی تربیت کرتے تھے، نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیبوں کو، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ ہو۔ ہم دوسرے، اور پھر وہ فرمایا کرتے، دیکھو جب ہم کہتے ہیں نا یہ ایسے ہے، سادہ سے لڑکوں کو سمجھاتے، کہتے دیکھو زیادہ انگلیاں تو اس کی اپنی طرف ہیں، یہ ایسے ہے، یہ تو مطلب کہ یہ تو ایک طرف ہے نا، ایک انگلی دوسری کی طرف کی ہے، باقی تو اپنی طرف کر رہا ہے، یہ ایسے ہے۔ تو یکسوئی اللہ رب العزت کا مطلوب ہے بندوں سے۔ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن۔ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ یکسوئی پیدا کر، زہد پیدا کر لیتا، زہد کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، نہ، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے زہد کا۔ زہد کا یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، اعزاء اقربا کا ہے، دین کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، رب ذوالجلال کی ذات سے وابستہ کچھ بندے سے متعلقہ فرائض ہیں، اس کے حقوق ہیں، وہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اصل میں یہ زہد ہے۔ الزہد فی الدنیا، جب بندہ دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہتا ہے، پھر اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی اجلے ہو جاتے ہیں، دونوں۔ تو یہ ساری چیزیں یکسوئی کے ساتھ میں ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ کار نہیں چلا رہا تھا، اب دیکھیں نقصان کتنا ہو۔ میں آ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اب میں کار نہیں چلاتا، دیکھو نقصان کتنا ہوا۔ میں لمبے سفر سے آ رہا تھا تو حاجی صاحب بھی پاس تھے، حاجی احسان افریدی صاحب، تو ڈرائیو میں کر رہا تھا، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے،
کیونکہ میری یکسوئی نہیں تھی. آگے ایک ٹرالا کھڑا ہوا تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے گاڑی روک لی کیونکہ میری توجہ کسی اور تھی. اب وہ گاڑی وہ اس کے نیچے گھسنا شروع ہو, وہ شیشے تک اسی طرح سے اس نے وہ چھیل کے رکھ دیا. جو بونٹ ہوتا ہے نا, ہاں, وہ اس کا ایسے اس کی شیپ اس نے بدل دی. اچھا وہ ایسا ہوا کہ میں نے اس کے بعد گاڑی نہیں چلا. اب دیکھو نقصان کتنا ہو. یکسوئی کے ساتھ اگر میں گاڑی چلاتا یہ نقصان تو نہ ہو. اب وہ دل ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ یکسوئی جو ہے وہ بندے کو اللہ رب العزت کی سے بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے تو قرآن مقدس سے جا بجا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت اس حد تک کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہ جز وقتی پریکٹس نہیں ہے کیا جز وقتی, بلکہ کل وقتی پریکٹس ہے. سونا بھی ہے تو اس لیے کہ میں نے جاگ کر فجر کی نماز ادا کی. یہی یکسوئی ہے. اگر اس کے ساتھ ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندہ جو ہے پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں بندے کو رب الجلال دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں خوش یہاں پر آ کر اس لیے بھی ہوں کہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے یہاں پر کچھ وقت کے لیے آرام فرمایا کرتے. آج ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس دوپہر کے مہمان تھے, تو اب یہاں پر اللہ رب العزت ہماری حاضری کو. بسم اللہ.